अस्सलाम वालेकुम साथियों। नॉलेज फॉर ऑल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस बारे में आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो बहुत ही एक खूबसूरत टॉपिक है। इम्पोर्टेंस ऑफ दरूद शरीफ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और हमें अपनी रहमतों, बरकतों, खुशियों और कामयाबियों के साथ नवाजे, और आप सबको भी आमीन सुम आमीन। जी नाजरीन, हम आगे बढ़ते हैं। दरूद शरीफ के लिहाज से अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने हमें उम्मती बनाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिंदगी में जितनी भी नेमतें हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत मुसलमान होना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर हम जो ईमान रखते हैं वो सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला पर ईमान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। उम्मती होने का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की कोशिश करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत की और हमारे लिए दुआएं भी की। उम्मती होने की पहचान इखलाक, सब्र और अच्छे अमाल हैं। इनको अपनाने की ज़रूरत है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा इखलाक बहुत आला होना चाहिए। हमें अपनी मुश्किलात पे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे सामने ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनमें सब्र इख्तियार करना चाहिए और अच्छे से अच्छा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला का ये बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा ताकि वो हमें सीधा रास्ता दिखा सकें, कुरान मजीद का रास्ता दिखा सकें। सुन्नत और हदीस हमारे लिए मिशल राह हैं और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। आयात अबाउट दरूद शरीफ। सूरतुल अहज़ाब में दरूद शरीफ के हवाले से कुरान में जो आयात हैं वो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। इंग्लिश में है, इंडीड अल्लाह एंड हिज एंजल्स सेंड ब्लेसिंग्स अपॉन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ यू हु बिलीव, सेंड ब्लेसिंग अपॉन हिम एंड पीस। ये वाहिद अमल है जिसका बराह रास्त हुक्म कुरान में दिया गया है कि मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। देखें, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करें, ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन। हदीस के हवाले से एक हदीस है दरूद शरीफ के बारे में कि एक दरूद 10 रहमतें लाता है आपके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद पढ़ने वाला अल्लाह की रहमतों में डूब जाता है। दरूद दुआ की कबूलियत का जरिया भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। दरूद के बगैर दुआ अधूरी होती रहती है। दरूद दुआ को अल्लाह ताला तक पहुंचाती है।
ہم 9 10 میں پڑھتے تھے تو ہماری کلاس ٹیچر تھی میڈم پروین، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ ہمیشہ ہمیں ہدایت کرتی ہوتی تھی، بتاتی ہوتی تھی کہ بیٹا جب آپ دعا کرو تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھو۔ درود شریف آپ کے لیے بریکٹس کا کام کرے گی اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بخیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بخیل ہونے سے بچائے اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ قیامت کے دن قربت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ درود شریف کی اہم فضیلت، درود شریف کے ذریعے سے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے درود شریف، رزق میں برکت، دل کا سکون، پریشانیوں کا حل، دعا کی قبولیت، بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ درود شریف کب پڑھیں؟ ویسے تو آپ جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ تشہد میں جب ہم اتحیات للہ پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز بھی نامکمل ہے۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد جمعے کے دن خاص تاکید کی گئی ہے، احادیث بھی موجود ہیں اس کے بارے میں۔ صبح و شام ہم درود شریف پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہم درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ سب سے معروف درود، ویسے تو بہت سارے درود شریف ہیں، جو درود ابراہیمی ہے اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اردو ٹرانسلیشن ہے اس کی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ English translation: O Allah, send blessings upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you sent blessings upon Ibrahim alayhi salam and the family of Ibrahim alayhi salam. Indeed, you are praiseworthy and glorious. O Allah, bless Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you blessed Ibrahim and the family of Ibrahim. Indeed, you are praiseworthy and glorious. درود شریف کے زندگی کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی اطمینان ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے آپ کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے، خوف اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ درود شریف میں اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہے، اور ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پریشانیوں اور مسائل کا حل، جو لوگ پابندی سے درود شریف پڑھتے ہیں ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک درود کی وجہ سے آپ کو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہیں۔ درود شریف رزق میں برکت کا سبب بھی ہے، رزق کی تنگی دور کرتا ہے، کم آمدنی میں بھی برکت دیتا ہے، غیر متوقع ذریعے سے مدد آتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں درود کثرت سے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ دعا کی قبولیت کا سبب ہے درود شریف، دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔
دعا درود کے بغیر معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اخلاق اور کردار میں بھی بہتری آ جاتی ہے، درود شریف کی وجہ سے نرم دل ہو جاتا ہے، دل جو ہے آپ کا نرم ہو جاتا ہے، غصہ کم آتا ہے، صبر اور برداشت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا عکس دل میں اترتا ہے۔ گناہوں کی معافی، درود شریف کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ یہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ ہم توبہ کر سکیں اور گناہوں سے معافی حاصل کر سکیں۔ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، قبر میں آسانی ہوتی ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، شفاعت کی امید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ ہوگا جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا، ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم کیسے شامل کریں؟ صبح اور شام کے اوقات میں ہم فکس کر لیں، یا نمازوں کے بعد ہم فکس کر لیں کہ ہم نے 10 یا 20 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ آسانی سے درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں بھی پڑھیں، چلتے پھرتے کام کے دوران بھی آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کے کاموں میں آسانی آ جائے گی۔ یقین کریں جو بھی آپ کام کر رہے ہو، جیسے میں سم ٹائمز کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو درود شریف پڑھ لیتی ہوں، تو آپ بھی درود شریف اگر پڑھتے ہوئے کوکنگ کریں گے تو آپ کے کھانے کا ذائقہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اور برکت بھی ہوگی۔ درود شریف زندگی بدل دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، آخرت سنوارتا ہے۔ درود شریف قرآن کا حکم ہے، حدیث سے اس کی عظیم فضیلت ثابت ہے۔ درود کے بغیر دعا نامکمل ہے۔ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آج آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹس کیجئے گا، ہمارے نالج فار آل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔